بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ صورت ایسی ہے سورہ انعام جس میں اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت اور آخرت کے مضامین زیادہ ہیں۔ اس میں یہ تین بنیادی عقیدے ہیں: اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت اور آخرت، مرنے کے بعد والی زندگی۔ یہ تینوں عقیدے ایسے ہیں، اس میں ایک میں بھی اگر کوتاہی ہے تو آدمی کا کوئی عمل اسے کسی قیمت پر نجات نہیں دلا سکتا۔ اور اس اندھیرے میں مت رہیے آپ کہ عقیدے کی گمراہی کی بھرپائی کسی عمل سے ممکن نہیں ہے۔ بولو، عقیدے کی گمراہی کی بھرپائی کسی بڑے سے بڑے عمل سے ممکن نہیں ہے۔ عمل کی کمزوریاں سے کون بشر خالی ہے، لیکن عقیدے کی گمراہی معاف نہیں ہے۔ اسی لیے عقیدے کی تعلیم کا رواج ہونا چاہیے امت میں۔ تھوڑا بہت لوگ عمل کا اہتمام کر لیتے ہیں، عقائد کو جیسا علی وجہ البصیرت سمجھنا چاہیے اس کا نہیں اہتمام کرتے۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے، یہ اسے ماننا چاہیے آدمی سے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن جس دن ہم پوری انسانیت کو جمع کریں گے۔ کسے جمع کریں گے؟ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس لیے کہ اس عقیدے کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار جگہ آیا ہے۔ ایک دوسرا، ہم جمع کریں گے تو اللہ کے جب اللہ جمع کریں گے تو ان کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ جب اللہ اس کو اپنا فعل قرار دے رہے ہیں، کریں گے یہ تو میرا کام ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل کا وہاں کوئی خانہ ہی نہیں۔ جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے سوال کریں گے۔ نقولو، پھر ہم شرک کرنے والوں سے سوال کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ شرک دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے، اور شرک کی گندگی کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی عقل چاہیے۔ گوبر کی گندگی سمجھ میں آ جاتی ہے، شراب کی گندگی سمجھ میں آ جاتی ہے، پیشاب کی بدبو آدمی کو آ جاتی ہے۔ اگر شرک کی بدبو اگر انسانی ناک کو سمجھ میں آنے لگ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان وہیں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے گا۔ اتنا بدبودار گناہ ہے یہ کفر و شرک۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور مصلحت کی وجہ سے اس کی بدبو ظاہر نہیں فرمائی۔ انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا شرک ایک گندگی ہے، اور اتنی بڑی گندگی ہے، اس سے بڑی کوئی گندگی نہیں۔ مشرکوں سے پوچھیں گے، مشرک کہتے ہیں اس کو جو اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے علاوہ کو بھی مانتا ہو۔ کافر وہ ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، مشرک وہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے غیر کو بھی مانتا ہے، اللہ کے غیر کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کے غیر کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مشرکوں سے اللہ پوچھیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، ارے جن کو تم میری خدائی میں شریک مانتے تھے، شریک بناتے تھے، یہ بھی خدا یہ بھی خدا، میں بھی حاجت روا یہ بھی حاجت روا، میں بھی مشکل کشا یہ بھی مشکل کشا، کہاں ہیں وہ آج جو تمہاری مدد کر سکے، جو سفارش کر کے میرے عذاب سے بچا سکے؟ کہاں ہیں؟ لاؤ۔
کیسا سوال ہے دیکھیے یہ. اللہ کہتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم. اچھا ایک بات اور سمجھنے کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تو جمع کریں گے پوری انسانیت کو میدان محشر میں اور پھر پوچھیں گے. ثم جو عربی میں آتا ہے نا یہ فوراً پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ ایسا جمع کیا اور سوالات شروع ہو گئے, سوالات کا سلسلہ رد و قد کا سلسلہ شروع ہو گیا, ایسا نہیں. لکھتے ہیں کہ جمع ہونے کے بعد 50,000 سال کی مدت گزرے گی. بولو کتنی؟ 50,000 سال. ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 یا نہیں تو 70, وہ بھی بہت کم ہو گئے. اب تو 30 32 22 میں چلے جا رہی ہیں, 80%. 50 60 70 جینے والے تو بہت کم ہیں, 100 تو لاکھوں میں ایک ہو گئے ہیں. ہاں تو میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد جو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا, ایک روایت میں ہے وہ 50,000 سال کے بعد شروع ہوگا, اور ایک روایت میں ہے کہ وہ 1,000 سال کے بعد شروع ہوگا. وہ لوگوں کے حساب سے یعنی مشکل گھڑی دیر سے گزرتی ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہو تو رات کے 5 گھنٹے 5 مہینے معلوم ہوتے ہیں. کتنے معلوم؟ 5 گھنٹے 5 مہینے معلوم ہوتے ہیں. اگر کسی کی صحت اچھی ہو تو 5 گھنٹے 5 منٹ کی طرح گزر جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ نمازوں کو نہیں آتے ہیں. خیر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, وہ اس کے حساب سے ہے. ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. آگے کہتے ہیں ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا, اور ان کا جواب, ان کے پاس کوئی جواب نہیں, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. ایک روایت میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے اس کا انجام یہ ہوگا. اچھا یہ جواب بھی بہت سوچ کر بہت مدت کے بعد دیں گے, ان کا جواب ہی نہیں سمجھ میں آئے گا, اس لیے کہ ایک بے حقیقت چیز کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا, جواب ہی نہیں سمجھ میں آئے گا. بہت طویل مدت غور و فکر کرنے کے بعد قرآن دیکھیے حقیقتوں کو لفظ میں کیسا سموتا ہے. ایک لفظ سے ایک مسئلے پر کیسا روشنی پڑ رہی ہے. دیکھیے کوئی جز نہیں چھوٹ رہا ہے. یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. جلدی جواب نہیں دیں گے, وہ بھی سوچ سمجھ کر جواب دیں گے, بہت طویل مدت غور و فکر کے بعد. ان کا انجام یہی ہوگا. بس آگے آ رہا کیا انجام ہوگا. دوسرا کہتے ہیں اب جن معبودوں سے یہ محبت کرتے تھے, جن معبودان باطلہ سے محبت کرتے تھے, جن کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا تھا, سمجھ رکھا تھا, کہتے ہیں کہ وہ سب غائب ہو جائیں گے. اور یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں گے الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. بہت غور سے سنو اس بات کو. وہ یہ کہیں گے خدا کی قسم, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم نے شرک نہیں کیا ہے. ہم نے کیا نہیں کیا؟ ہم نے شرک نہیں کیا ہے. ایک مشہور تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اور کیونکہ زور زبردستی نہیں, سب کو آزادی دی جائے گی, جو بولنا ہو بولو, جو بولنا ہو. جھوٹ کہیں گے. جب یہ جھوٹ کہیں گے اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ اور اس کے اعضاء کو خطاب کرتے ہوئے کہیں گے تم گواہی دو. تو اعضاء الیوم نختم علی افواہہم, منہ کو سیل کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ گواہی دیں گے, پیر گواہی دیں گے, زمین بول پڑے گی. یہی وہ جگہ ہے جہاں بدکاری کی تھی اس نے, یہی وہ وقت ہے جس نے اپنا ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھایا تھا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے ہم سب کے مخدوم مولانا ڈاکٹر عبداللہ صاحب, پڑوس ملک کے تھے رحمۃ اللہ علیہ, عارفی. وہ بڑے عجیب بات فرمایا کرتے تھے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس کی ترجمانی وہ یوں کرتے تھے
کہ قیامت میں انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی۔ 24 گھنٹے انسان اللہ کے کیمرے کے سامنے ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا ہے، تو اعضا بول پڑیں گے یہ پوری سی اے ڈی ڈپارٹمنٹ کی پولیس ہے، ہاتھ پیر بول پڑیں گے۔ جواب کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا اچھا ایک بات، یہ تو مشہور ہو گئی، جھوٹ بولیں گے تو اعضا گواہی دیں گے، تو ان کی قلی کھل جائے گی، بہت شرمندہ ہوں گے، بڑی رسوائی ہوگی، بڑی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دوسری بات لکھی عبداللہ بن عباس نے، سید المفسرین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سید المفسرین تھے یہ۔ میں ان کی مزار پر گیا ہوں، طائف میں ان کی مزار ہے جی، طائف میں عبداللہ بن عباس کے نام سے بہت بڑی مسجد ہے، اور ان کی مزار بھی اب مزار میں جانے نہیں دیتے، دیوار چڑھا دی ہے لوگوں نے، اسی سے حرکتیں شروع کر دی، دیوار لگا دی۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا تشریف لے گئے، باہر آنے جب حضور باہر تشریف لائے تو دیکھا وضو کا پانی رکھا ہوا۔ حضور نے پوچھا کس نے رکھا، اس لیے کہ حضور نے کہا نہیں تھا کسی کو۔ ایک ہے بولنے پر خدمت کرنا، ایک ہے سمجھ کر خدمت کرنا، اور ایک ہے دعا کرانا، اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کرانے والے بہت ہیں، لینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو کہا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اللہم علمہ التعبیر، اللہ سے قرآن کا فہم عطا فرما۔ سید المفسرین بنے۔ بڑے صحابہ جب تک تھے کہتے تھے میاں لوگ، بعض ساتھی ان کے کہتے تھے کون پوچھے گا، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ جب ایک ایک کر کے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے تو پوری خلق خدا ان کی طرف رجوع کرنے لگی، خاص طور سے قرآن مجید کے مسئلے میں۔ خیر عبداللہ ابن عباس کی اس میں یہ ہے کہ یہ کیوں انکار کریں گے ہم، جبکہ انہوں نے شرک کیا تھا، یہاں کیوں کریں گے کہ ہم مشرک نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کا شرک کرتے تھے، بہت غور سے سنو اس مسئلے کو، یہ جس طرح کا شرک کرتے تھے اسے وہ شرک ہی نہیں سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کو بھی مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اصل اللہ تو وہی ہے، اصل اللہ تو وہ ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، باقی اللہ نے الگ الگ ڈپارٹمنٹس الگ الگ لوگوں کو کے سپرد کیے ہیں، اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے اختیارات ایک ایک آدمی کو اللہ نے دے رکھے ہیں، اصل تو وہی ہے، اور اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے۔ یہی مشرکین مکہ کا شرک ہے، یہ شرک نہیں سمجھتے تھے، اور وہاں لکھا گیا ہے شرک۔ آپ سمجھ رہے میری بات کہ روزی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کاروبار نہیں چلا تو جاتے ہیں نا خواجہ اجمیری کی درگاہ پر جاتے ہیں، کوئی خواجہ گیس دراز کے، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ان کی توحید شرک کی نہیں تھی، توحید ہی کی تھی۔ آپ پڑھیے ان کی سیرت، اندازہ ہوگا، پڑھتے بھی نہیں نا کوئی ہم نے قسم کھا رکھے کہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ بڑی خواجہ اجمیری کی بھی ملتی ہے سیرت، نظام الدین اولیاء کی بھی ملتی ہے، خواجہ گیس دراز کی بھی ملتی ہے، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء جن کے مزاروں پر آج شرکی اعمال و افعال ہو رہے ہیں، یہ ان سے بیزار بھی تھے، ان کی تعلیمیں نہیں تھی، ان کی تعلیم توحید تھی۔ یہ تھا ما کننا مشرکین، اسی لیے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے آدمی کو۔ آگے کہتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے دیکھو تو ذرا یہ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، کیسا جھٹلا رہے ہیں اپنے آپ کو، کیسا کیا کر رہے ہیں، کذبوا علی انفسہم، جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ دکھائیں گے پورے مجمع کو، یہ دیکھو کیسے جھوٹے ہیں، دنیا میں تو جھوٹ بولتے ہی تھے، یہاں بھی کتنی جرأت سے کام لے رہے ہیں۔ جب جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے نا، جاتی نہیں ہے جلدی۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے حدیث گھٹتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اسی حدیث کا جملہ یہ بھی ہے کہ مومن کے اندر عموماً دیگر برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک عرصے میں، ایک بہت پہلے کی بات ہے، جب یہ حدیث آئی تو میں بہت طویل غور و فکر کیا کہ حضور نے جھوٹ کی نفی فرمائی ہے۔ یعنی صحابی کی پوری حدیث ایسے ہے، وہ غالباً ابو ذر غفاری راوی ہیں کہ حضور
کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن چوری کر سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا حضور کیا مومن بدکاری کر سکتا ہے؟ بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے کی عزت پر ہاتھ بڑھانا، آدمی کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسا، یہ اپنی ضرورت پوری کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے اسباب کے قریب نہیں جانا چاہیے آدمی کو۔ پھر پوچھا پوچھنے والے نے حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، لا یکون المؤمنون کذابا، مومن جھوٹا ایک نہیں ہو سکتا۔ پوری قوت سے فرمایا۔ میں ایک طویل عرصے تک غور کرتا رہا کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی کوئی چیز لے کر چھپا لیا، جھوٹ بولا، آج ایک چھوٹی چیز کے لیے جھوٹ بولا ہے، کل کو منافق ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ایمان کے معاملے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے بھروسہ ہی کیا ہے اس پر؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ مسئلہ کہاں تک جائے گا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جن جھوٹے، یہ جو جھوٹے خدا کو انہوں نے بنا رکھے تھے نا، جھوٹے خدا، وہ سارے گم ہیں، حالانکہ گم نہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں وہاں میدان محشر میں۔ اس کے دو جوابات دیے ہیں مفسرین نے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب جمع رہیں گے، ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ الگ اور وہ الگ، اس وقت پوچھیں گے، اس وقت وہ نہیں رہیں گے وہاں، وہ معبود۔ ہاں، بعضوں نے جو جواب دیا ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ موجود تو ہوں گے لیکن مدد کرنے اور سفارش کرنے کی کوئی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو رہنے کے باوجود غائب کے حکم میں ہوں گے، رہنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کیسی بے بسی ہے دیکھیے، مشرکین کی بے بسی کا نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن۔ آگے کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کے پاس آتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ جو لوگ نہیں سنتے، جن کو سننے کی توفیق نہیں ہے یا سننے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں، ان کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قرآن مجید نے 9ویں پارے میں ایک جگہ کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ عجیب جملہ ہے قرآن مجید کا ہے، یہ مراقبہ کرنے جیسا جملہ ہے۔ کہتا ہے اگر ان لوگوں میں کوئی خیر اللہ اگر دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک مجلسوں سے محرومی، بولو نیک مجلسوں سے محرومی یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرو اس کی ضرورت کو۔ جب آدمی سنے گا ہی نہیں تو علم کیسا آئے گا؟ یا تو علم پڑھ کر آتا ہے، یا تو سن کر آتا ہے، یا نہیں تو پوچھ کر آتا ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یعقلون، قرآن نے کہا سنتے نہیں ہیں یہ کافر و مشرک۔ یہاں رک کر کے میں نے کہا تھا کہ آج بھی آپ غور کر لیجئے، جو اندر سے بے ایمان ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں، منافق ہیں، آج بھی نہیں آتے ہمارے بزرگوں کے محفلوں میں۔ اس وقت کی بات نہیں، آج بھی نہیں آتے، آج بھی محروم ہیں۔ بکمن، علم پوچھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس پر یاد آ گئی ایک بات، ابن عباس سے ہی ابھی تذکرہ آیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ حضرت آپ اتنے کم عمر میں اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے ہیں؟ داڑھی ابھی کالی ہے، اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ حضرت نے عجیب جواب دیا تھا کم من لسان سؤول و قلب فہوم، کثرت سے سوال کرنے والی زبان نے اور مضامین کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والے دل نے مجھے بڑا عالم بنا دیا۔ پوچھ پوچھ کر، جو بات معلوم نہیں پوچھی، جو بات معلوم نہیں پوچھی، ایک ایک کر کے خزانہ جمع ہو گیا، ایک ایک قطرہ گھڑا بھر گیا، ایک ایک دانے سے پیالہ بھر گیا، ایک ایک روپے سے حج کو جانے کے پیسے جمع ہو گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللَّهُ أَسْمَعَهُمْ۔ پھر کہا اُمْیٌ، پڑھ کر آتا ہے، یہ ایک تو اندھے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں۔ علم کے سارے راستے، جن جن راستوں سے علم آ سکتا تھا وہ سارے راستے انہوں نے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔ اب علم آنے کا کوئی راستہ
نہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، باٹل پیک کر کے سیل لگا دیتے ہیں، اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آتے تو ہیں سرکار کی محفل میں، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے۔ کیا اڑانے کے لیے؟ مذاق اڑانے کے لیے، ہدایت کی طلب لے کر نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ کسی محرومی ہے، دیکھیے مجلس میں آ کر بھی آدمی محروم جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اکنّا أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لا تعمل الابصار، آنکھ اندھی نہیں ہے، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، اللہ کہتے ہیں سینوں میں جو دل ہے نا وہ دل اندھے ہیں، در حقیقت وہ دل اندھا ہو جاتا ہے کہ ہم نے سمجھنے سے محروم کر دیا ہے، غور نہیں کرنا چاہتے کیا کہا گیا ہے، مضمون سننے پر کو تدبر نہیں کرنا چاہتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ایک آدمی گمراہی میں جس آدمی نے پڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی ہدایت کا سامان نہیں کرتے اللہ۔ ہاں، اللہ ارحم الراحمین ہے، ایک ہی صفت معلوم ہے، لیکن غیرت مند بھی بہت ہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا بنی آدم کا سب سے زیادہ باغیرت انسان میں ہوں، اللہ میرے سے بھی زیادہ باغیرت ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم تو منہ موڑ کر جا رہے ہو اور میں اتنا بے غیرت تھوڑی ہوں، میری ہدایت اتنی سستی تھوڑی ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے لے کر گھوموں ہدایت کو۔ کیسا جلال ہے دیکھیے اس میں، کہتے ہیں ہم نے ان یفقہوہ وفی آذانی وقرا، کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، قبول کرنے کے نیت سے وہ کان سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کہہ کر یہ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس طرح نہ سنو، اور اگر کسی کی یہ کیفیت ہے تو جلدی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہتا ہے۔ ان کا سنا کر ہم کو یہ سبق ہے۔ کہتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کتنے بھی اب معجزات وہ دیکھ لیں آنکھوں سے، ایک تو دل کا ذکر آیا، کانوں کا ذکر آیا، آنکھوں سے کتنے بھی معجزات دیکھ لے، لا یؤمنوا بها، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ارادہ ہی نہیں ایمان لانے کا، ضدی ہیں، ضدی ہمیشہ محروم ہوتا ہے، ضدی ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حسد کرنے والا جس کے دل میں تعصب ہے، عناد ہے، بغض ہے نبی کے تعلق سے، وہ ہمیشہ محروم رہیں گے۔ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ دیکھیے ان کی اتنی بڑھ گئی جرات، اتنی ترقی کر گئے، ہر گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، جس طرح ہر نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، ایک گناہ کیے فوراً توبہ کر لو، اگر اسے ہلکا سمجھ کر کے آپ نے چھوڑ دیا تو اس کی جڑ مضبوط ہو جائے گی اور بار بار گناہ کا تقاضا پیدا ہوگا۔ ہاں، اسی طرح یہ آج اس لیے کہ دیر تک آدمی ایک ہی گناہ نہیں کر سکتا، اس سے آگے کیا، اس سے آگے کیا۔ آپ شاید آپ زیادہ پڑھتے ہیں، انگریزی آپ کو زیادہ آتی ہے۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ امریکہ وغیرہ میں جو ہے پہلے زنا کا سلسلہ شروع ہوا، بدکاری کا، رضامندی کے ساتھ، اس کے بعد زبردستی، ایک رضامندی کے ساتھ بدکاری کرتے کرتے ان کا پیٹ بھر گیا، اب زبردستی زنا کرنے کا ایک الگ مزہ ہے، پھر ترقی کی، پھر اس کے بعد ایک آدمی زنا کرنا نہیں، اب گروپ، اب میں بولتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ممبر کے قریب بیٹھ کر، آدمی کیسا ترقی کرتا ہے،
پھر اب عورتوں سے ہوتا تھا، اب ہم جنس پرستی کے جواز کے باتیں ہو رہی ہیں، بعض ملکوں میں پاس بھی ہو گیا، ایسے مرد عورت کی شادی ہوتی ہے، مردوں کی شادی ہے۔ اسلام نے کیسی پاکیزہ تعلیم دی ہے، اللہ، روزانہ آدمی سر سجدے میں رکھ کر شکر کرے اللہ کا، کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، کیسی مسخ شدہ فطرت ہے، خنزیر کی طرح۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ علی میاں صاحب نے بہت پہلے فرمایا تھا، 50 سال پہلے، اپنی زندگی کے آخری دور میں جب ان کا سفر ہوا تھا، یہ مغربی ممالک کا حضرت نے فرمایا تھا، اگر تم یہاں دعوت کے لیے آئے ہو، اگر تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم یہاں کی بے حیائی پر اثر انداز ہو سکتے ہو، تو تمہارا یہاں رہنا مبارک ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم صرف یہاں پیسے کمانے کے لیے آئے ہو تو تم ہندوستان واپس چلو اور روٹی چٹنی پر اکتفا کر لو، ورنہ تمہاری دوسری یا تیسری نسل ضرور مرتد ہوگی، یہ فرمایا تھا۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ترقی کر کے اذا جاؤک یجادلونک، آپ کے پاس آ کر کے خواہ لڑتے ہیں آپ سے۔ دیکھیے، یقول الذین کفروا، اور کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ارے یہ تو وہی پرانی گیت ہے، پرانا گانا، ہر نبی یہی کہتا ہے مذہب والا کہ خدا ایک ہے۔ خدا کیا ہے؟ ایک ہے، قیامت برحق ہے، قیامت قریب ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ہر نبی یہی کہتا آیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ آگے کا آیت کی تشریح ہے، بہت دل تھام کر سننے کی ضرورت ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ مشرکین کی طرف اشارہ کر کے قرآن کہتا ہے، یہ روکتے ہیں لوگوں کو، کس کو روکتے ہیں؟ لوگ حضور کے پاس آ کر مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آنے نہیں دیتے، مت جاؤ، یہ دیوانے کی بات کے پیچھے کیا جاؤ گے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، بولتے ڈر ہوتا مجھے، لیکن نقل کرو، نقل کفر کفر نباشت، یہ کہتے تھے، مت جاؤ، اس کی باتوں میں مت آؤ، روکتے تھے لوگوں کو۔ ذرا تسلی سے آپ مجھے بولیے، میں نہیں جاتا زیادہ تفصیل میں، ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، جو حدیثوں کے قریب نہیں آنا دیتے، جو ہمارے اکابرین کے قریب نہیں آنے دیتے۔ تو کر لو، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہمارے اندر ہے تو یہ وہی جراثیم ہیں، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں خود، اور وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی نفرت کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے دور دور بھاگتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور یہ بھی دور دور بھاگتے ہیں۔ ایک ہوگی بات، بعضوں نے اسے ابو طالب کی کہا کہ یہ اتنے آیت کا اتنا ٹکڑا ابو طالب کے بارے میں ہے، سلام ہو مفسرین کی خدمات پر، اللہ پوری امت کی طرف سے قیامت تک آنے والی انسانیت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایک جملہ بھی نہیں چھوڑا، سند کے ساتھ کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ حضور کا معجزہ، پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے سندوں پر بحث کی ہے، اور اس فن کو 50,000 سے زیادہ راویوں کی زندگیوں کا تفصیلی ریکارڈ محفوظ بھی ہے، اور اس کے مشغلے کو اپنی زندگی کا مقصد اور پھر اسے سعادت سمجھتے ہیں، ان کے دل مجبور ہیں اس فن پر بحث کرنے کے لیے۔ ہاں، پوری دنیا سے کٹ کر اس ترقی کی ٹیکنالوجی کمپیوٹر کی دنیا میں کونے میں بیٹھ کر روزانہ 500,000 صفحے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، راویوں کی زندگیوں کے ریکارڈ کو محفوظ رکھ رہے ہیں۔ یہ حضور کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے بتائیے؟ کہتے ہیں کہ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ ابو طالب وغیرہ، بس چچاؤں کا بھی ذکر آیا ہے اس میں، یہ حضور کے کس کے لوگوں کو حضور کے قریب آنے نہیں دیتے تھے، یعنی سننے نہیں، اگر کوئی سننا چاہتا تو آنے دیتے تھے، اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو حضور کے قریب نہیں آنا چاہتے تھے، حضور کے سیکورٹی گارڈ بن کر کے حضور کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ ابو طالب وغیرہ سرپرست تھے حضرت ابو طالب۔
وَيَنْهَوْنَ عَنْ، لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا دے سرکار کا، بھتیجے سے بڑی محبت تھی سرکار، لیکن آگے کہتا قرآن کیسا غور کا مقام ہے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، حضور کے محافظ بھی بنے ہوئے ہیں، حضور کے سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، لیکن خود دور بھاگتے ہیں، حضور پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کی تعلیمات کو نہیں قبول کرتے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، سیرت کے موضوع پر جب تقریر ہوتی ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی نبی کی صرف مالی خدمت کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے جسے علماء دیوبند نے اٹھایا ہے۔ اللہ کے ولی تو اللہ کا ولی اپنی جگہ ہے، صحابی اپنی جگہ ہیں صحابہ، میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں، میں تو انبیاء کے سردار کی بات کرنے چلا ہوں کہ کسی بھی نبی کی صرف مالی خدمت کرنا یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک حضور کی لائی ہوئی شریعت کو کوئی آدمی قبول نہ کرے، حضور نے جو عقیدے، جو شریعت، جو اعمال، جو اخلاق پیش کیے آدمی اسے قبول نہ کرے تو اس وقت تک اس کی نجات ممکن نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اور کیا عذاب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے جس کی گرمی کی وجہ سے دماغ کھول کر پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ سرپرست ہیں لیکن حضور کے لائے ہوئے عقیدوں کو نہیں قبول کرتا۔ آج لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو چاہے کرو، ہم فلاں بزرگ سے بیٹھے ہمارا فلاں بزرگ سے تعلق ہے، فلاں بزرگ ہمارے گھر کو آتے جاتے ہیں، فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، فلاں بزرگ سے میں نے پانی دم کرایا ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ بزرگوں سے محبت رکھنی چاہیے، کام آئے گی یہ چیز۔ ایک موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موطا امام مالک کو جانتے ہیں؟ حدیث کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آج بھی علماء کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے صحیح ترین کتاب ہے حدیثوں کی۔ موطا امام مالک کو امام مدینہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، شاید آپ نہیں پڑھتے، کم پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہزاروں ائمہ پیدا ہوئے مدینہ میں، لیکن جب بھی امام مدینہ کہا جاتا ہے امام مالک مراد ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے امام مالک۔ اس میں کہتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہے اس آدمی کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، جو میری وجہ سے زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جمع ہو کر کے اور پھر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ ان عقیدوں کو بھی قبول کرے اللہ۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، بہت غور کا مقام ہے، ابو طالب کو سامنے رکھ کر کے غور کرنا چاہیے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور تک نہیں ہے۔ قرآن کا کیا نقصان، نبی کا کیا نقصان، آسمان پر بیٹھنے والے خدا کا کیا نقصان۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔